الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اس کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، اس کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں، لیکن جب زبان سے خدا کا قرآن پڑھتا ہے تمہیں کیا پتا ملک والو، آج آسمان سے بارش کے اتنے قطرے نہیں برسے جتنی قرآن کی تلاوت پر پورے گھرانے پر انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ اس کو پہچان ہو گئی، اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے ذکر کے اندر خدا پاک کی تعریف بیان کرنے میں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں سکون ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ رات کا 1 بج رہا ہے اور گھڑی جو ہے اگلے دن کی تیاری کی طرف جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ نے سن لیا، ختم نبوت کے اعلانات بھی سن لیے، آپ نے طرح طرح کے بیانات بھی سن لیے، ولولہ انگیز جوش دلانے والے جذبات بھی آپ نے دیکھ لیے۔ کچھ میں ایسی باتیں آخر میں کر کے چلا جاؤں، رات کا وقت ہے جو آپ کے میرے اس وقت میں کام آ جائے تاکہ میں سو جاؤں سنت کو زندہ کرتے کرتے، اور جب میری آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، چرپائی سے قدم نیچے رکھنے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت زندہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس چیز کی اہمیت جب تک دل کے اندر نہیں آتی، جب تک اس چیز کی قدر نہ ہو۔ میرے بابو، اگر ختم نبوت کے مسئلے کی قدر کوئی نہیں، مکے کے در یتیم کی قدر کوئی نہیں، آمینہ کے لال کی قدر کوئی نہیں، فاطمہ کے ابا کی قدر کوئی نہیں، حسنین کریمین کے نانا جان کی قدر کوئی نہیں، پھر میرے بابو بازاروں میں نعرے لگا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی فائدہ نہیں، گھر کے باہر نالان مبارک کے نشانات لگا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، 12 رنگ کے اپنے گھر کے اوپر جھنڈے لگا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں قدر وہ ہوا کرتی ہے، مولانا بات بتلا رہے تھے کہ 10,000 نبی کے غلاموں کو لے کر عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلا۔ اللہ اکبر، جب اس تاریخ کے اندر گولی چل رہی تھی، ایک عورت اپنے بچے کی بارات لے کے جا رہی تھی، کوئی اعلیٰ گاڑی نہیں تھی، کوئی لینڈ کروزر نہیں تھی، کوئی مارگلا گاڑی نہیں تھی، میرے عزیزوں تانگے پہ بارات جا رہی تھی، گولیوں کے بجنے کی آواز آئی، گولیوں کی آواز سنائی دی، ماں نے تانگا روک دیا، اتر گئی، اپنے بچے سے پوچھنے لگی، براتیوں سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، کہ اماں جان گولی چل رہی ہے، لاہور کا مار روڈ بلاک ہے، کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ غنی اپنے حق کے لیے نکلے، کہ نہیں فاطمہ کے ابے کے حق کے لیے نکلے ہیں۔ اماں جان بیٹے کا سیرا بھول گئی، بیٹے کی برات بھول گئی، بیٹے کی شادی کی خوشیاں بھول گئی، قریب گئی، اپنے بچے کے ماتھے سے سیرا پھاڑا، 2 حصے کر دیے، آنکھوں میں کہنے لگی کیا ارادہ، ایک طرف جنت کی حور ہے، ایک طرف دنیا کی عورت ہے، بیٹے نبی کی ناموس پر قربان ہو جائے گا، دنیا جیسی سینکڑوں حوریں تجھے جنت میں مل جائیں گی، میرے بچے بتا کیا ارادہ ہے۔ بچہ بھی فرما بردار تھا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، اس نے یہ نہیں کہا امی جی مولویاں دا کام ہے، امی جان یہ حافظوں کا کام ہے، مدرسے والوں کا کام ہے، آنکھوں میں کہنے لگا اماں جان بتا کیا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے ماتھے سے سیرا کھینچا، پیروں میں پھینک کے کہا بیٹے اب یہ دولہا بننے کا وقت ختم ہو گیا اور ختم نبوت پر جان لٹانے کا وقت شروع ہو گیا۔ ماں نے سیرا اتار کے کھینچ دیا، بیٹے نے گلے سے ہار اتار دیا، یوں نہیں پوچھا اماں آج رہنے دوں کل کٹ جاؤں گا، اماں جان گولی کے وار سے شہید ہوں، اماں جان بتا میں کیسے جاؤں، آگے آگے چلنے لگا۔ ماں بھی ماں تھی جس نے یہ سوچ کے نہیں جنا، جس نے یہ سوچ کے گودی میں لوریاں نہیں دی کہ بڑا ہوگا میں کمائی کھاؤں گی، ڈاکٹر بنوں گی، ڈاکٹر بناؤں گی، وکیل بناؤں گی۔ اللہ
اللہ اکبر. وہ ماں بھی غازی علم دین شہید کی ماں کی طرح تھی. اس نے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھا, آواز دے کے کہنے لگی او نور نظر کہاں جا رہے ہو؟ اماں جان تو نے تو کہا نبی کی ناموس پر قربان ہو جا, ختم نبوت کی عزت پہ قربان ہو جا. اماں نے دوبارہ بلایا, کہنے لگی میرا سبق تو نہیں بھولا؟ اماں جان بتا تیرا کیا سبق ہے, بتا تیرا کیا عہد ہے, کیا تیرا وعدہ ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹے ایک ہی ایک ہے, میں چاہتی ہوں غازی بل کر نہ آئے بلکہ شہید بل کے میدان میں لٹا نظر آئے. اماں جی میں بھی اسی ارادے سے جا رہا ہوں. اماں نے قریب بلایا, ماتھا چوما, چوم کے کہنے لگی بیٹے اگر تو نے ایک بھی گولی اپنی کمر پہ کھائی بیٹے دودھ معاف نہیں کرو گی. نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے, کوئی مکان دکان کا مسئلہ نہیں ہے, ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ساری گولیاں سینے پہ کہا رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری میت کے پاس کھڑے ہو کے تیری شہادت کی مبارکباد لوں گی. اس ماں کو میں کیا کہوں جو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچے کو نہیں بھیجتی, کتے کی بھونک سے ڈراتی ہے, اندھیرے سے ڈراتی ہے, بارش کے پانی سے ڈراتی ہے. اماں اگر قبر میں سکون چاہتی ہو, اگر چاہتی ہو قبر تیرے لیے گلزار بن جائے, جنت کا باغ بن جائے, تو اپنے بچے کو راتوں کو اٹھ کے رونا سکھا دے, تہجد کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سکھا دے. آج میرے عزیزو اللہ غنی آپ میرے پاس آ گئے. جس علاقے میں جاتا ہوں, صبح گجرانوالے میں تھا, مغرب کے بعد چنیوٹ میں تھا, اب تیسری نشست میں تمہارے پاس آ کے بیٹھا. جہاں جاتا ہوں کوئی کان میں کہتا ہے مولوی صاحب دعا فرما دو, کوئی کان میں کہتا ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ لکھ کے دے دو, مولوی صاحب بعد میں چنی پڑھ دینا, مولوی صاحب نمک پڑھ دینا. میں نے کہا کیا بات ہے کہ بچے کو مدرسے میں داخل کرایا, 2 سال ہو گئے ایک پارہ نہیں پڑھا, میں نے وہاں سے ہٹایا, اسکول پڑھایا, ہر جماعت میں ہر سال فیل ہو جاتا ہے, پانی پڑھ دو. میں نے پانی پڑھ کے دے دیا, اگلی مرتبہ گیا مولوی صاحب کچھ اور پڑھ دو, زمزم لے کے آیا ہوں, شہد لے کے آیا ہوں, مدینے کی کھجوریں لے کے آیا, مولوی صاحب یہ پڑھ کے دے دو. میں نے پڑھ کے دی, اگلی مرتبہ پھر ٹاکرا ہو گیا, مولوی صاحب کوئی اثر نہیں ہوا. اللہ غنی پھر جا کسی اور سے کروا لے. میں نے کوئی بزرگ نہ چھوڑا, کوئی میں نے قبر نہ چھوڑی, کوئی میں نے درخت نہ چھوڑا, کوئی میں نے دربار نہ چھوڑا. مسروں کی دال قبروں پہ ڈال کے آیا, قبر پر میں مزار پر جھاڑو بھی رکھ کے آ گیا, پھر بھی میرا بچہ نہ سدھرا. میں نے کہا بزرگوں قریب آ جاؤ, مجھے ایک بات بتاؤ کیا کام کرتے ہو؟ کہ بازار میں دکانداری کرتا ہوں. میں نے کہا گھر والی؟ کہ وہ تو گھر میں ہر وقت رہتی ہے. میں نے کہا 2 باتوں کا جواب دے, پھر میں تیرے بچے کے ذہن کا جواب دوں گا. مولوی صاحب بتلاؤ. صبح جب دکان پہ جاتا ہے, دکان کھول کے بیٹھتا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا, مرد بازار میں کم نکلتے ہیں, عورتیں زیادہ نکلتی ہیں. مجھے ایمانداری سے بتا, جب تیری دکان پر گاہک بن کے عورت چڑھتی ہے, شرم سے تیری نگاہ جھک جاتی ہے یا ٹکٹکی باندھ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ مولوی صاحب آج تک یہ خیال نہیں آیا. اللہ اکبر. شیطان ایسا دھوکے فتنے میں ڈالتا ہے, دکان پہ جیسے چڑھتی ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کی حرکت بتلا دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھہر جا, گھر کے اندر کون ہے؟ 2 بچیاں 2 بچے اور میری بیوی ہے. میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتلا, جب تیری بیوی آٹا گوندتی ہے, گانا گاتی ہے کہ درود پاک پڑھتی ہے؟ کہ مولوی صاحب گانا ہر وقت زبان پہ ہے. میں نے کہا گرمی سردی میں روٹی کس حالت میں پکاتی ہے؟ کہ کچن کے اندر کھونٹی لٹکی ہوئی ہے, کھونٹی لگی ہوئی ہے, دوپٹہ اتار کے وہ کھونٹی پہ لٹکا دیتی ہے. ننگے سر ہنڈیا پک رہی ہے, ننگے سر برتن دھل رہے ہیں, ننگے سر آٹا گوندا جا رہا ہے, ننگے سر روٹی پک رہی ہے. میں نے کہا او بابو بھلے کے میں نہ رہ, مجھے چھوڑ خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پہ چلا جا, نظام الدین اولیاء کی قبر پہ چلا جا,
اور مجھے چھوڑ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر بغداد چلا جا، وہاں کی مٹی لے آ، چشتی قادری نقشبندی سے چینی پڑوا کے لے آ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک تیری آنکھ کی حیا واپس نہیں لوٹے گی، تیری گھر والی کے سر پہ دوپٹہ نہیں آوے گا، اللہ کی قسم تیرا بچہ نافرمان نہیں رہے گا۔ وجہ اس کی یہ خوراک کی اتنی طاقت نہیں ملتی جتنا سینے کے اندر ماں باپ کی نگاہوں اور ماں باپ کی غیرت اور ماں باپ کے پردے کی طاقت ملا کرتی ہے۔ آوے کا آوہ بگڑا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تیرا میرا بچہ جس نے زندگی میں جمعہ نہ پڑھا، ایک وہ بچہ جس کو فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہندوستان کی گلیوں میں کھیلتا پھر رہا ہے، عورتیں ساری اکٹھی ہو کر حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی اماں جی کیا بات ہے، بچے ہمارے بھی چھوٹے ہیں، بچہ تیرا بھی چھوٹا ہے، جس چکی سے آتا ہمارے گھر میں آتا ہے اسی چکی سے آتا تیرے گھر میں آتا ہے، اور جس دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر میں آتی ہے اسی دکان سے سبزی ترکاری تیرے گھر میں آتی ہے۔ لیکن کیا کریں ہم اپنے بچوں کو جب بھی دیکھتے ہیں، جس حالت میں دیکھتے ہیں، گلی ڈنڈا ہوتا ہے، زبان پہ گالی ہوتی ہے، لیکن جب تیرے فرید پہ نظر پڑتی ہے، عمر 6 سال کی، آنکھیں بند کر کر گلی کی دیوار کے سارے کھڑا ہوتا ہے، قریب جا کے کان لگتے ہیں، ہونٹ ہلتے ہیں، اور زبان سے کالی کملی والے پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو نے کیا نصیحت کر دی ہے، تو کیا بیٹھ کے وظیفہ بتلاتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، فرید الدین گن شکر کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی او بیبیو او سہیلیو، کمال اس کا نہیں کمال میرا، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب میری کوک میں 9 مہینے رہا میں نے اسے فقط قرآن سنایا، کوئی گانا نہ سنایا، کوئی دوڑا ٹپا نہ سنایا۔ جب کوک سے گود میں آ گیا 2.5 سال کی مدت میں جب اسے بھوک لگا کرتی تو یہ رویا کرتا، میں اسے روتا تڑپتا چھوڑ دیا کرتی، جب تک وضو کر کر 2 رکعت نفل نہ پڑتی میں اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاتی۔ اور تو سنو فرید کی ماں کا، فرید کا کمال کوئی نہیں۔ آج بچہ 6 سال کی عمر میں جو درود شریف پیش کرتا ہے، درود شریف اہتمام کرتا ہے، یہ سارے کا سارا فرید کی ماں کا کمال ہے۔ ختم نبوت کی مجاہدہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کوئی گولی کمر پہ نہ کھائیو، ساری گولیاں سینے پہ کھائیو، اگر کمر پہ کوئی گولی نظر آ گئی میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میرا شرم سے سر جھک جائے گا۔ میدان میں بچہ ماں کے یہ جملے، اللہ اکبر، امام زامن سمجھ کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلا گیا، میدان میں اترا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر گولیوں کی بوچھاڑ سینے پر آئی، لیٹ گیا، تڑپ رہا تھا زخمی سینے سے اور خون آلودہ چہرے سے، اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور یوں کر کے اشارہ کر دیا امی جان یہاں آ جا۔ ماں آئی، اس کی آنکھ میں جو آنسو یہ غمی کے نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، بچے کو دیکھا مسکرانے لگ گئی کہ اماں مسکرائیو بعد میں، پہلے مجھے الٹا کر کے کمر دیکھ لے، تیرے بچے نے تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اماں رب ذوالجلال کی قسم ہے کوئی گولی کمر پہ نہیں کھائی، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے تیرے بچے نے یہ سینہ نام محمد پر قربان کر دیا۔ آج میرے بابو نعروں کی ضرورت کوئی نہیں، کب تک ہمارے سے عہد لیتے رہو گے، کب تک ہم تمہیں کھڑے کرتے رہیں گے، کب تک تمہارے ہاتھ کھڑے کرواتے رہیں گے۔ میرے بابو اللہ غنی، روزانہ ٹی وی کھولتے ہو، ٹی وی چلاتے ہو، کبھی موبائل کے اوپر نیٹ چلا کر خبریں دیکھتے ہو، آج پاکستان کا کیا حال ہے، کس پارٹی نے روڈ بلاک کر دیا، کون سے نے کس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، یہ سارے ٹی وی بند کر
دے، پارٹیوں کی فکر چھوڑ دو، حکومتوں کی فکر چھوڑ دو، اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہو، اپنے گھر کا ٹی وی آن کر دیکھ بیوی نے گھر کے اندر 5 نمازیں آج پڑھی کہ نہیں، میرے بیٹے نے قرآن کھول کے دیکھا کہ نہیں، میری بٹی ننگے سر پھر رہی ہے یا میری بچی نے سر پہ دوپٹہ لیا نہیں۔ ملک کے حالات پر تبصرے کرنے والوں، اپنے گھر کے حالات کو مصلی پر بیٹھ کر سامنے رکھ کے اللہ کے دربار میں رو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، دنیا کے پانی میں وہ طاقت نہیں جو اللہ پاک نے ماں باپ کے آنسوؤں میں طاقت رکھ دی ہے۔ ماں باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں، ماں باپ کے آنسوؤں کی اتنی قدر ہے، پروردگار عالم ماں باپ کے ایک آنسو کے قدرے سے اولاد کا مستقبل روشن کر دیا کرتا ہے۔ اتنی عمر کا بچہ کہاں جا رہا ہے سوچو۔ اولاد کی تربیت کے لیے شریعت دیکھو کیا کہہ رہی ہے، خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اولاد منہ سے سوال کرے، تم سمجھتے ہو میں اپنے بچے سے پورا پیار کرتا ہوں، بچہ منہ سے لفظ نکالے پورا لفظ نہیں نکلتا، میں بات پوری کر دیتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ گھر کے اندر میں نے گھسنا ہے، گھر کے اندر میں نے آنا ہے، اور نبی کی نبوت کا اعلان کرنے والوں، ختم نبوت پر جان دینے والوں، ٹھیک ہے عقیدہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ قبر میں چارہ نہیں، اس کے علاوہ میدان حشر میں چارہ نہیں، اس کے علاوہ حوض کوثر پہ چارہ نہیں، اس کے علاوہ دنیا میں چارہ نہیں، موت کے وقت چارہ نہیں، روح نکلتے وقت اس کے علاوہ، اس عقیدے کے علاوہ چارہ نہیں۔ میرے بابو تم یہ نہ دیکھو یہ عقیدہ روڈوں پہ کتنا ہے، یہ عقیدہ اسمبلی کے اندر کتنا ہے، یہ عقیدہ بابو یہ نہ دیکھو اسکولوں کے اندر کتنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک کتاب سے قرآن کی آیتیں نکلی تیرا کلیجہ منہ کو آیا، ایک آیت قرآن کی نکلی تیرا کلیجہ منہ کو آیا، اور تیرے گھر سے سارا قرآن نکل گیا، تیری آنکھ میں آنسو کیوں نہ آیا؟ کتنی بے حسی کی بات ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ تیرے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا فصل تیار ہے، بارش اتنی برسی، اللہ کی پناہ، ہم اسے رحمت کہیں گے زحمت نہیں کہیں گے۔ آواز آئی او میرے بندو، جب میری زمین کو گناہ سے بھر دیا جاتا ہے پھر میں آسمان سے بارش برسا کر اپنی زمین کو پاک کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ کون سا گناہ ہوا؟ کل بھی بارش، پرسوں بھی بارش، مال سیرے گیا، چکبے داری گیا، ایبٹ آباد پچھلے ہفتے میں گیا، وہاں بارش، مری کے اونچے اونچے پہاڑوں میں بوربن میں گیا، وہاں بیال پہ گیا، وہاں بارش، اللہ اکبر، خالپور پچھلے دنوں میں گیا، جہاں جا رہا ہوں بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ الہی اجتماعی گناہ کوئی نظر نہیں آ رہا، انفرادی گناہ جو روزانہ ہو رہے ہیں تو بخشش کا معاملہ کر رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، آج پتہ لگا، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا ظرف کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے بارش بار بار کیوں ہو رہی ہے۔ آج میں گجرانوالے کے جس علاقے میں جمعہ پڑھانے گیا، مجھے مولانا جمیل صاحب کہنے لگے مولوی صاحب غیرت ایمانی پر تقریر کرو۔ میں نے تقریر کی، ملاقات کا وقت کب تھا، جیسی کیسی سمجھائی میں بات کر گیا، بعد میں کہنے لگے مولوی صاحب ذرا حقوق والدین پہ بھی کر دیتے، ذرا غیرت ایمانی پر ججوڑتے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ علاقہ بے دین ہو گیا، لوگوں نے کلمے کا انکار معذاللہ کر دیا۔ کہنے لگے مولوی صاحب نہیں، پچھلے 8 دن میں 3 واقع ہو چکے ہیں، 8 سال کے بچے سے زیادتی، 9 سال کی بچی سے عیسائی زیادتی کر کے چلا گیا، اس بچی کو بھی، اس عیسائی کو بھی گرفتار کر لیا، گجرانوالے کے تھانے میں لے گئے، FIR کٹی، بچی رونے
رونے لگ گئی. تھانے کا عملہ پوچھنے لگا بیٹی کیوں روئی, بیٹی کیا بات ہے؟ کہ جس نے ایک مرتبہ میرے سے زیادتی کی غیر مسلم ہے, اسے پکڑ کے تھانے لے آئے. ماں کے مرنے کے بعد ہم گھر سے بے گھر ہو گئے. 7 سال کی عمر میں ماں مری, 9 سال ہو گئی. جس نے ایک مرتبہ زیادتی کی وہ تو تھانے آ گیا, جو باپ بل کر 2 سال سے زیادتی کر رہا ہے وہ تھانے کیوں نہیں آیا ہے؟ آج کی بات ہے, آج کی. میرا تو روٹی سے ہاتھ کھچ گیا. میں نے کہا یہ کیا؟ کہ بچی 9 سال کی رو رہی تھی کہ باپ زیادتی کرتا ہے. پھر وہ آسمان سے, اسے پرواہ کوئی نہیں, فصلیں تیار ہے, اسے پرواہ کوئی نہیں, تمہاری میری 6 مہینے کی محنت ہے. اس نے تو اپنی زمین کو دیکھا, باپ نے بیٹی سے منہ کالا کیا, اس نے آسمان سے پانی برسا کے زمین کو دھو دیا ہے. پچھلے سال میں لئیے میں, پچھلے سال میں ڈیرے غازی خان میں جامع مسجد میں مولانا محمد خلول صاحب کے پاس تقریر کرنے گیا. لئیے کا SHO کھانا کھاتے ہوئے رونے لگ گیا. اللہ غنی. پوچھا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ کل سے کھانا نہیں کھایا. 24 سالہ سروس میں پہلا کیس میرے پاس آیا. نانی کو نواسا لے کر 75 سال کی بڑھیا کو نواسا لے کر تھانے آیا کہ نانی اپنے پوتے کے خلاف رپٹ درج کرانا چاہتی ہے. کیا ہوا؟ پوتا عیاش تھا, بھائی ابے کا بیٹے کا انتقال ہو گیا, زمین ساری ماں کو دے گیا, خود مختار بنا گیا. جب تک بیٹا کسی قابل نہ ہو میرے بچے کے نام زمین نہیں کرنی. آئے دن جھگڑا, ہر کھانے پہ جھگڑا, صبح شام جھگڑا. دادی کو صبح کہہ کے گیا, شام تک فیصلہ نہ بدلا تیرا منہ کالا کر دوں گا. دادی نے کہا نہیں بدلوں گی. میں سمجھی کہ مجھے مار دے گا, موت کے گھاٹ اتارے گا, چاپڑ سے چھرے سے ٹوٹے کر دے گا. لیکن میرا سگا پوتا 4 دوستوں کے ساتھ آیا, 75 سال کی بڑھیا, منہ میں دانت کوئی نہیں. میرا پوتا رات میرے سے زیادتی کر کے چلا گیا ہے. یہ گجرانوالے کا مفتی منصور ہے. نہیں یقین آتا پوچھ لینا. فرمانے لگے 12:30 بجے فون آیا. بوڑھی عورت ہو کے بھر بھر کے رو رہی تھی, چیخ چیخ کے رو رہی تھی. میں نے کہا اماں کیا بات ہے؟ زانی کی سزا مجھے پتہ ہے کیا ہے. اس زنا کو کیا کہو گے جو بیٹا ماں کے ساتھ کر کے چلا گیا؟ مفتی صاحب کہنے لگے اماں 12:30 بجے کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ 20 منٹ پہلے جداد کے چکر میں میرا سگا بیٹا میرے سے منہ کالا کر کے چلا گیا ہے. تو میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ ساڈے کول کیڑی غلطی جو بدلے لیندا پیا. واہ مولا کر لے جو تو کرنا ہے, تیری اذیتاں میں بڑی برداشت کرنے ہیں, دیکھی جاؤ جو ہوئے. تو ہے کون؟ گندے پانی کا نطفہ منی کا قطرہ امشاج لبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. تیری اوقات بولنا نہیں آتا تھا سکھایا, چلنا نہیں آتا تھا سکھایا, پکڑنا نہیں آتا تھا سکھایا, دیکھنا نہیں آتا تھا سکھایا. میری ہوئی دی چیز کو میرے مقابلے میں لے کے کھڑا ہو گیا. السال کہتے ہوئے شرم آتی ہے, تیرے سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے. اور میرے بابو جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ کیا روزانہ صبح بازار میں نہیں آتے؟ کیا روزانہ ٹائم پر دکان نہیں کھولتے؟ کیا ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے؟ وقت مقررہ پر چائے نہیں پیتے؟ اور تمہیں ساری چیزیں یاد ہیں. خدا پاک کی قسم 5 وقت اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنی یاد کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیا یہ کراڑوں کی بستی ہے؟ کیا ہندوؤں کی بستی ہے؟ کیا عیسائیوں کی بستی ہے؟ جگہ جگہ مسجد ہے, گلی گلی میں مسجد ہے, ایک ایک گلی میں 2 مسجد ہے. اذان کی آواز گونجتی ہے, دروازے بند کر لیتے ہو, وہ مالک کائنات دیکھ رہے. وہ کہتا فکر نہ کرو, آج میرے نام کو سن کر تو نے دروازہ بند کر دیا, تجھے آتا دیکھ کر میں جنت کے دروازے نہ بند کر دوں, مجھے اپنا خدا نہ کہنا.
ملکوال والو اگلی بار دے کے جاؤ، اگر اسے سنبھال سکو، اگر غیرت ایمانی ہے خدا پاک کی قسم کیا پتہ رات کو سونا چھوڑ دو اور صبح فجر کی نماز پڑھو۔ آج میرے بابو جسے خوشحال دیکھتے ہو کہتے جی بڑے چنگے مزے نے، مسجد کے باہر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، ایک آدمی تسبیح لے کے خستہ حالی میں ٹوٹا جوتا پہن کر پرانے بغیر استری کے کپڑے پہن کر باہر نکلا، کی کر کے ہنس کے کہنے لگا ہاں جی ہاں نمازوں سے مسئلے حل ہو گئے۔ طنز اور 4 مہینے لگا کے آیا، کاروبار ہو گیا۔ تعلیم میں بیٹھا اور جا کر کسی روڈ پر اڈے پر چھلی ایس کریم بیچتا، کچھ نہ کچھ لے آتا، آواز آئی ان کے ہاں میں آ رہی ہے، ان کے ہاں میں آ رہی ہے، جسے کبھی بیماری نہ آئے، جسے کبھی پریشانی نہ آئے، جسے کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، جسے کبھی سر میں درد نہ ہو، جو کبھی پیدل نہ چلا ہو، جو کبھی پنکھے کے بغیر نہ رات کو سویا ہو، وہ سمجھتے ہیں اللہ میرے سے راضی ہے، خدا میرے سے ناراض کوئی نہیں۔ آواز آئی تیری غلط فہمی ہے، تیرا پاگل پن ہے، تیرا اندھا پن ہے۔ فرمایا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں مال بھی دیتا ہوں، دل دولت بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، بیوی بچوں کی نعمت بھی دیتا ہوں، کاروبار بھی دیتا ہوں، پیسہ بھی دیتا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دنیا نافرمان کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، لیکن نافرمان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ پیشاب کرنے تو آئے گا، پانی پینے آئے گا، ٹھنڈے پانی کے منہ پر چھپا کے مارنے آئے گا، جیسے میرے گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہے فرشتہ کان مروڑ کے باہر نکال دیتا ہے۔ خبردار تو جتنا مرضی کوشش کر، ادھر سے اس گھر کے اندر آنے کے لیے آرڈر نہیں آیا ہے۔ آج کے بعد یہ نہ سمجھنا دکان پر بیٹھے مال فرا آ رہے اللہ راضی ہے، اگر تو اذان کی آواز پہ اٹھ کے چلے گئے آنکھیں بند کر کے سمجھو اللہ راضی ہے۔ او میرے بابو اگر اذان کی آواز پر بھی بیٹھے رہے اللہ اکبر، دکان بند نہ ہوئی آنکھ بند ہو گئی تو خوب جان لو اللہ تیرے سے ناراض ہے۔ آج نہیں پتہ لگے گا، جب موت کا جھٹکا لگے گا تب پتہ لگے گا۔ صبح ملکوال کے کسی بینک میں چلے جانا، کسی بڑے دفتر میں چلے جانا، اندر داخل ہوگے ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوگا اور کہے گا ٹھہر جو، ہاتھ میں اس کے ایک ہاتھ ہوگا، ایک آلہ ہوگا، سر سے لے کر یہاں تک پھیرے گا اور تو جانتا کوئی نہیں یہ معزز شہری ہے، اے ٹی ایم اس کے پاس ہے، بینک کی چیک بک اس کے پاس ہے، بینک کا فارم اس کے پاس ہے، قومی شناختی کارڈ اس کے پاس ہے، جوڑے سے سفید جوڑے سے ڈاکو معلوم نہیں ہوتا، جوتے کی چمک سے ڈاکو معلوم نہیں ہوتا، 20-20 ہزار کا موبائل اس کے پاس ہے، پھر اسے چیک کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا اندر جانے کا قانون ہے، چیک کر رہا ہوں آگے پیچھے اوپر نیچے سے یہ آلہ لگا کے چیک کر رہا ہوں کہ اندر جانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دکھا رہا ہے دیکھ لو ایک کمرے میں جانے سے پہلے کتنی چیکنگ ہے، میرے پاس آنے سے پہلے کتنی چیکنگ ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا جب آدمی کے مرنے کا وقت ہوتا ہے فرشتہ اسرائیل علیہ السلام مرنے والے کے پاس آتا ہے، یہ کونی سونگتا ہے، یہ کندھا سونگتا ہے، ہاتھ کا جوڑ سونگتا ہے، انگلیوں کے جوڑ سونگتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہ جوڑ سونگ کے دیکھ رہا ہوں یہ قبر میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے فرشتہ کو نہیں سونگتا ہے، کیا سونگ رہا ہے؟ ہاتھ کی ہتھیلی سونگتا ہے، پاؤں کے تلوے سونگتا ہے، پیشانی سونگتا ہے، کیا سونگتا ہے؟ کہ میں سونگ رہا ہوں اس کے ماتھے سے سجدوں کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ پیر سجدے کی حالت میں زمین پہ لگے کہ نہیں۔ پھر فرشتہ موت کے وقت میت کے منہ کو آ کے سونگتا ہے، اب کیا سونگ رہا ہے؟ کہ سونگ رہا ہوں اس نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔
माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, बहन भाई काम नहीं आएंगे, खुदा के वास्ते माँ नबी की मोहब्बत काम आएगी, अल्लाह की ताबेदारी अतात काम आएगी, खुदा के हुक्मों की पाबंदी काम आएगी। 5 मिनट में जाता क्या है, 10 मिनट में जोहर की नमाज, 5 मिनट में असर की नमाज, 10 मिनट में मगरिब की नमाज, 10 मिनट में ईशा की नमाज, 5 मिनट में फजर की नमाज, 1 घंटा नहीं लगता। अल्लाह फरमाता है 1 घंटे में मुझे राजी कर दे, 23 घंटे में तुझे राजी ना करूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। सजदा करना तेरा काम, रोजी खोल देना मेरा काम। मेरे सामने ऐसे बैठ जा जैसे मुजरिम बैठता है। ओए दुनिया की माओ से ज्यादा तेरा माथा ना चूम लूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। और कुरान करीम की एक आयत, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, एक आयत ही पूछ लो उलमाए किराम। इस आयत को लेके गोया अल्लाह खुद जमीन पर उतर आया, अपने बंदे के कंधे पर हाथ रख के कहने लगा इधर देख और मुझे बता, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरी तरफ देख, मुझे बता कौन सी चीज है जिस चीज ने तुझे मेरे से दूर करके रख दिया है। माँ के पेट से लेकर कब्र की गोद तक मैं तुझे ना भूला। ओ मेरे बंदे, दोस्तों में बैठ के भूल गया, दुकान में पड़े सामान को देखकर भूल गया, जेब में पड़े पैसे को देख के भूल गया, बीवी बच्चों को देख के भूल गया, आला दस्तरखान को देख के भूल गया। मुझे ना भूलने की गलती ना कर, मुझे भूलने की गलती ना कर। ये ना हो कयामत के दिन तुझे सारे भूल जाए और मेरी रहमत भी तुझे मुंह ना लगाए, मैं भी तुझे भूल जाऊं। जब मैं तुझे भूल गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे मुंह लगाने वाला कोई नहीं होगा। रात को कुछ काम है बिस्तर पे लेटने के, मसनून दुआओं के साथ लेटो, वुजू करके लेटो। हदीस पाक में एक आलिम फरमा रहे थे जिसका मफहूम है आदमी वुजू करके बिस्तर पे जाता है, उसकी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहती है। आदमी बिस्तर पे जाता है, वुजू के साथ जाके सोता है। उलमाए कराम ने फरमाया जब भी करवट बदलता है, हर करवट के बदलने पर फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। जब वुजू करके सोता है, फरमाया सुबह अल्लाह फजर की नमाज की वुजू की बरकत से तौफीक अता फरमाता है। जब वुजू करके सोता है, सुबह उठता है और नमाज की तैयारी के लिए कदम नीचे रखता है, आवाज आई वुजू की बरकत से अल्लाह ने जिंदगी के गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दिया है। और वुजू तो मोमिन का हथियार है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास नबी का गुलाम आया, का रिज़्क़ में तंगी है। आपने फरमाया जब वुजू टूट जाए वुजू कर लिया कर, कभी तेरे रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी। और उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह शहादत का रुतबा नसीब फरमाएगा। एक तो भाई कोशिश करो, हम मुसलमान हैं, हर वक्त वुजू का एहतमाम रहे। दूसरी भाई कोशिश करो, देखो भाई कपड़े वक्त पे इस्त्री नहीं हुए नाराज हो गए, खाना रोटी का किनारा कच्चा रह गया नाराज हो गए, इन सारी बातों को छोड़ो। हाँ नाराज होना बनता है तब जब बीवी ने नमाज न पढ़ी हो और बगैर नमाज पढ़े बिस्तर पर आके लेट जाए, बगैर नमाज पढ़े किचन के अंदर चली जाए। कहाँ से लाऊं अहमद अली लाहौरी जिसने सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का खाना ना खाया, कहाँ से लाऊं पीर जी अब्दुल हादी साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो 40 साल तक 12,000 मर्तबा दुरूद शरीफ रात को पढ़ के सोता था, कभी बेनमाजी के हाथ का खाना ना खाया। ये लोग कब्रों में चले गए, इनकी मिसाल को जिंदा करने वाला भी बाकी कोई नहीं रहा है। भाई अपने घर के टीवी ऑन करके अपने घर की जिंदगियों को बदलो, बच्चियों की जिंदगियों को बदलो। माशरे की रविश में बच्चियों की इज्जत बह रही है। जब देखो कि हमारी सगी औलाद हमारे से झूठ बोल रही है तो समझ लो हमारे घर पर किसी वक्त भी कयामत का अलार्म बजने वाला है। जब बेटी होकर माँ से झूठ बोले और बेटा होकर बाप के साथ हेरा फेरी करे तो मेरे भाइयों डरो उस वक्त से, वो वक्त ना आए इज्जत की नीलामी हो जाए और तू सर छुपाए, सर छुपाने के लिए कोई जगह न मिले। अपने बच्चों को दोस्त बनाओ, अपने बच्चों को वक्त दो। गुजारिश करता हूँ मलकवाल वालों, हर जगह जाके सुनाता हूँ, दुकान पर दुकान
دکان کا کام کرو، جب گھر آؤ دوستوں کے لیے موبائل بند، گھر آؤ دکان کے لیے موبائل بند، اپنی بیوی کو لے کے بیٹھو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو۔ آج ہمارے سے اولاد دور کیوں ہے؟ موبائل لگا ہوا ہے، گھر آ رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں، بات موبائل، بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے سے دور ہو گئی۔ ایک تو موبائل کا استعمال گھر کے اندر کم، اپنے بچوں کو زیادہ وقت دو، اپنے بچوں کو آج دیکھو، بڑھاپے میں بچے تمہیں دیکھیں گے، ورنہ نتیجہ یہ ہے اپنے بچوں کو دیکھتے کوئی نہیں، بڑھاپے میں بچہ پاس سے گزر جاتا ہے، باپ کھانستے ہوئے پانی کا اشارہ کرتا ہے، بیٹے کے بیٹا پرواہ نہیں کرتا، دروازہ دھیڑ سے مار کے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ تو نے بچپن میں ان کا خیال نہیں کیا، بڑھاپے میں انہوں نے تیرا خیال کوئی نہیں کیا۔ آخری بات 1 منٹ کی، ابھی الحمدللہ ختم نبوت کا شاندار 20واں سالانہ یہ اجتماع ہوا، اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ میرے عزیزو، ختم نبوت کے مسئلے کو اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کھڑے ہو، ابتدا اپنے گھر سے کرو، ابتدا اپنی زندگی سے کرو۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، ناراض نہ ہونا، مجھے کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جمعے کا مسنون غسل کرنے سے پہلے، خوشبو لگانے سے پہلے، سفید کپڑے پہننے سے پہلے، ٹوپی سر پہ رکھنے سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے حضور کی سنت کو پیسے دے دے کے کٹوایا ہے۔ اللہ کی قسم انہیں اس مجلس کے اندر آنے کا کوئی حق نہیں۔ جو نبی کی سنت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اسے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو 4 بال نہیں سنبھال سکتا وہ قرآن کیسے سنبھالے گا؟ نبی کی 63 سالہ زندگی کیسے سنبھالے گا؟ ختم نبوت کا پرچم میدان جہاد میں کیسے سنبھالے گا؟ اپنی زندگیوں سے ابتدا کرو۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ ملک وال کے اندر کتنے حمام ہیں؟ کسی کو فکر ہوئی کہ سارے جائیں اس حمام والے کے آگے ہاتھ جوڑیں اور کہ بال تو کاٹ، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے کہ 50 روپے میں اعلیٰ شیو بنائی جائے گی، خدا کی قسم یہ مومن کے چہرے پہ حملہ نہیں ہو رہا، یہ نبی کے روزے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ کتنی عوام کی آج داڑھی کٹی، کہاں بال گئے؟ کسی نے امیر معاویہ کی طرح نبی کے بالوں اور مونچھوں کے بالوں کو سنبھال کے ڈبیا میں رکھا کہ موت کے وقت میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ اللہ پوچھے امیر معاویہ کیا لایا ہے؟ چہرہ جھولی دکھاؤں گا کچھ نہیں، چہرہ دکھاؤں گا تیرے محمد کے چہرے پہ بال لے کے آیا ہوا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ چہرہ خالی کیوں ہے؟ اللہ کا دیا ہوا غسل کہاں چلا گیا؟ میں یوں کہوں گا وہاں پھینک دیا جہاں جانور پیشاب کرتے ہیں، وہاں کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرا بھائی کوئی تجھے متبرک کاغذ نظر آ جائے اٹھا کے چومتا ہے، نبی کی سنت پیروں میں روند کے جا رہا ہے تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ اور آج کے رسول کا دعوے دار ہے، تجھے لبیک یا رسول اللہ کہنے کا کوئی حق نہیں۔ آج رات کا 1 بج رہا ہے اور ڈائریکٹ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری محفل کا کنیکشن روزہ انور سے جڑا ہوا ہے ڈائریکٹ۔ جیسے دنیا نیٹ پہ دیکھ رہی ہے، روزہ انور میں میرے نبی کو دکھلایا جا رہا ہے۔ میرا نبی چہرے پڑھ لے، رات کے 1 بجے یہ اپنے حقوق کے لیے نہیں بیٹھے، یہ تیری ختم نبوت کے مسئلے کے لیے بیٹھے۔ میرے نبی یہ بھی دیکھ لے، تو نے اس کو بھی حوض کوثر کا پانی پلانا ہے، تو نے اسے بھی پلانا ہے، تجھے اسے بھی پلانا ہے۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد کے بیٹھا ہوا ہے، بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، تیری محبت میں قربان کیا ہے۔ اے میرا پیارا نبی اسے بھی دیکھ لے، آج بیوی بچوں سے جدا ہو کے بیٹھا ہے، اس کو بھی دیکھ لے، جس نے ضروری کام پر موبائل کی بیلیں بج رہی تھی، تیری محبت میں موبائل بند کر دیا، اسے بھی دیکھ لے۔ جو آج تک عشاء کی نماز کے بعد کبھی جاگا نہیں، یہ عشاء کی نماز کے 5 گھنٹے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے اور تیرا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، تیرے نام پر جو بیانات ہو رہے ہیں سبحان اللہ، اس کو بھی دیکھ لے، یہ بھی تیرا دیوانہ ہے، یہ بھی تیرا دیوانہ ہے، یہ بھی تیرا دیوانہ ہے۔ اس وقت کی قدر و قیمت آج نہیں، اس دن پتہ لگے گی جب حضور بلائیں گے اور حوض کوثر بھی پلائیں گے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے جائیں گے۔ آج
الاقوال والوں پوری دنیا کو اور ختم نبوت کے انکاریوں کو، غلام احمد قادیانی کے چیلوں کو، اور اسی طریقے سے نبی کے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ملک اور اسلام دشمنوں کو پیغام دے دو۔ انشاءاللہ ہم نے سنت کی حفاظت کرنا شروع کر دی ہے، الحمدللہ ہم نے سنت کی حفاظت کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم سنت کو بچاتے بچاتے انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی بچائیں گے، قرآن کی عظمت بھی بچائیں گے، ناموس صحابہ کی عزت بھی بچائیں گے۔ آج میں وہ کہتا ہوں، آج ان لوگوں کو کہتا ہوں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے، آج تو داڑھی کٹائی، اس فقیر کی جھولی میں کھڑے ہو کے چہرہ دکھا دو اور اپنا نام، یہ فرشتہ یہاں کھڑا ہوا ہے اور ایک فرشتہ نافرمان لکھنے پہ اور ایک فرما بردار لکھنے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کھاتے میں نام درج کراؤ اور آکے کو ختم نبوت کے اس جلسے میں آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، ہمیں دنیا ناراض ہو جائے مولوی صاحب آج کے بعد گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن حضور کی سنت نہیں کٹے گی۔ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، اللہ جو داڑھی کا ارادہ کرے آج کی رات اسے اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ موت آئے تو مدینے میں آئے، حضور کے روضہ انور کے سامنے شہادت کی موت، درود پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، قبر نبی کے سامنے روزے کے سامنے بنے، حشر ہو تو حضور ہاتھ پکڑ کے میدان حشر میں لے جائیں، محشر میں لے جائیں، حوض کوثر پلا کے اپنے ہاتھ سے جنت میں داخل کر کے آئے۔ اللہ جو اٹھ کے اس داڑھی کا ارادہ کرتا ہے، یہ 5 دعائیں اس کے حق میں قبول فرما، اسی سال عمرے کی توفیق دے، اسی سال حج کی توفیق دے، اعتکاف مسجد نبوی مسجد حرام کا نصیب فرما۔ کون ہے جو اللہ کا بندہ حضور کی محبت میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، مولوی صاحب انشاءاللہ آج کے بعد یہ اجڑا چہرہ نظر نہیں آئے گا بلکہ اس چہرے پہ حضور کی سنت نظر آئے گی۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ آج کے رسول کھڑا ہو کر اعلان کرے، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر گنبد خضرا کی طرف، وہاں سے منتظری ہو رہی ہے، انتظار ہو رہا ہے، کون ہے جو اعلان کرتا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے نعرے لگ رہے تھے، اب کھڑے ہو کے آج کو اظہار کرو، ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھو، اپنا چہرہ اپنے رب کو دکھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے تو بڑی کرنے کا ارادہ کرو، بالکل نہیں ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اے کوئی اللہ کا ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو اٹھو، یہ اٹھے درویش، آگے سے بھی اٹھو بھائی، اٹھو دائیں بائیں سے اٹھو، ارادہ کر لو توفیق اللہ دے دے گا، ارادہ کرو توفیق اللہ دے گا، اور کھڑے ہو جاؤ، یہ مجمع پہ اللہ رحمت کا چھینٹا برسا، اور کھڑے ہو جاؤ، اٹھو 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 ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے دے، اللہ انہیں قبول فرما لے، عزتوں کے تاج پہنا دے، نصیب اچھے کر دے، دنیا آخرت کی کامیابیاں دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و صحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم السلطان۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، بخشش کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت کو اور جتنے بھی خیر والے کام ہیں ان کی حقیقت کو اللہ ہمارے پہ ظاہر فرما، اور اس کام کے لیے مال جال کے ساتھ ہمیں قبول فرما، مرتے دم تک کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اے اللہ اس کا جذبہ ایمانی نصیب فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے کافروں کو اسلام کلمے کی دولت عطا فرما، یا اللہ مخالفین کو ان کی حمایت میں تبدیل فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اجڑے ہوں کو بسا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے۔
اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور اللہ شفا بھی تیری نعمت ہے. تیرے بندے اس قابل کا تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے. اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے. اے اللہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ من جملہ علماء کرام سمیت جنہوں نے آ کر سنا یا سنایا, جو آ کر بیٹھ کے سنتے رہے اور درد دل سے ان کی آنکھ برسنے لگ گئی, اے اللہ ان آنے والوں کو, اے اللہ اس ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرنے والوں کو, اے اللہ جس شادی حال میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, اے اللہ اس کے مالک کو, یہاں کے ملازمین کو, سونڈ والوں کو, کیمرے والوں کو, اے اللہ پوری پوری جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اسلام کی دولت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ہر سال جمعے کی سعادت نصیب فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ملک سے باہر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ تمہیں نجات عطا فرما. اپنی رحمت والی آغوش نصیب فرما. اے اللہ یہ بارش اگر ہمارے حق میں زحمت ہے تو اے اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں, تیری محفوظ فرما. اے اللہ یہ رحمت ہے, اللہ تو یہ رحمت ہم سب کو نصیب فرما. فصلیں تیار ہیں, زمینداروں نے محنت کر رکھی ہے, اے اللہ تو مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ تو مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ پچھلے قرضے اترے نہیں ہیں, اگلوں کی اللہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے, اس فصل میں برکت عطا فرما. پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما, اور اے اللہ اگلے کاموں کی خوشحالی کا اس فصل کو ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, جن جال پہ رحم فرما. مولانا عبدالواحد سمیت ان کو میں جانتا ہوں, اور کچھ چہرے ایسے ہیں اللہ جان ہیں لیکن نام یاد نہیں. اللہ ان کی قیادت میں زیر سایہ جتنے بیٹھے ہیں, اے اللہ سب کی عمر میں, عمل میں, اخلاص میں, زندگی میں, ایمان میں, اللہ صحت میں برکت ترقی عطا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. اسلام آباد کا اجتماع رہا ہے, اے اللہ تو خیر و عافیت کے ساتھ قبول فرما. جوڑ سے جتنی جماعتیں نکلی ہیں, اے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما, ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس غیرت مند ملک کو غیرت مند حکمران عطا فرما. اے اللہ اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے, اللہ ہماری پہچان اسلام کی وجہ سے ہے, اس جھنڈے کی پہچان کلمہ نماز کی وجہ سے ہے. اے اللہ نفاذ شریعت نافذ فرما, قرآن کا قانون نافذ فرما. ہماری ملکوال کی جو انتظامیہ ہم ان کو سچ سلام کرتے ہیں, اللہ یہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس پروگرام کے کامیاب کروانے میں معاون بنے ہیں. اے اللہ صبح سے لے کر اب تک وردیاں پہن کے کھڑے ہیں, اے اللہ انہیں بھی اس کانفرنس میں سے حصہ نصیب فرما. پوری پوری جزائے خیر عطا فرما. اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما, جو مانگنے پر بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کے نہ ملنے پہ صبر عطا فرما, اور اس کا نعم البدل نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم